دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور آج آپ کی خدمت میں صرف 3 لفظ کا وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھ کر آپ اللہ پاک کو راضی کروا سکتے ہیں۔ یہ 3 الفاظ نہیں، یہ دولت کا پورا سمندر ہے اور یہ الفاظ الف لام میم جس کے معنی صرف رب جانتے ہیں۔ دوستوں الف لام میم قرآن مجید کی ایک ان خاص راز دار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا اور رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیان ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ اور الف لام میم یہ بھی ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ایک اور آیت پڑھنی ہے دوستو، جو کہ آیت کریمہ ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی لاڈلی ہے اور رب نے خود ارشاد فرمایا قرآن کے اندر۔ رب نے فرمایا کہ اگر یونس اس آیت سے مجھے نہیں پکارتا تو میں روز محشر اس کو مچھلی کے پیٹ سے ہی نکالتا۔ تو اللہ والوں یہ وہ خاص آیت ہے جو آپ کی پریشانیاں ختم کرتی ہے، یعنی کہ پریشانیوں سے نجات دینے والی آیت، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں آج محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول کے دانے لینا یا کالے چنے لینا، اس پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لینا اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دینا۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں، نہایت عظیم و شان اور بہت ہی خاص اور بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ الف لام میم کا ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ اللہ پاک کے کلام کے خاص حصے میں شامل ہیں۔ ان کی روحانی طاقت ناقابل بیان ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتے ہیں اور فکر و پریشانی کی تاریخی دور ہو جاتی ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عقل اور فہم و فراست سے ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے خاص رازوں کا حصہ ہیں اور راز ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ الف لام میم کو ایمان کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں یہ عمل محرم کے آخری جمعے کو پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ جمعۃ المبارک کا دن نہایت رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا بہت ہی خاص دن ہے۔ جس دن اللہ پاک کو آپ لوگ پکاریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں رحمت ظاہر فرما دے گا، یعنی آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو دوستوں یہ محرم الحرام کا بہت ہی خاص عمل ہے، آخری جمعے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جب موقع ملے، جب وقت ملے آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیں، ورنہ پانی کا گلاس لے کر تو ضرور بیٹھیے گا تاکہ اللہ والوں اس کی تمام روحانیت پانی کے گلاس میں داخل ہو جائے اور جب آپ لوگ اس پانی کو پئیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اللہ والوں یہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعے کو آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ الف لام میم اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی لازمی پڑھنی ہے۔ اور جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر کا بچہ رب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنا سکتی ہے، تو کیوں نہ آج یہ عمل پڑھا جائے۔
کیوں نہ آج اس تسبیح کو پڑھ کر رب کو راضی کروایا جائے، کیونکہ اللہ والوں آج آپ لوگ اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے، اور یہ اللہ والوں غریبی کا جو دھبا ہے نا وہ آپ کی زندگی سے مٹ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ دوستوں یہ بہت بڑا عمل ہے اور ایسے وظائف ہر کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ اللہ والوں اس طریقے کے وظیفے اگر آپ لوگ ایک بار پڑھ لینا تو آپ کی نسلوں تک رزق پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، مقدس وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے، نایاب وظیفہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آج آپ کی غریبی ختم کر دے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا، آپ کے رزق میں بھی برکت، آپ کے ایمان میں بھی پختگی آ جائے گی۔ بس آج محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ والوں اس طریقے کے اعمال اول تو کوئی بتاتا نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایسے وظائف بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ والوں یہ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے، تو لہٰذا ان دنوں کو آپ لوگوں نے لازمی عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اس عمل کو چاہو تو صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کبھی بھی پڑھ لو، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے، میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی،
اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں. کامنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا, لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا. اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا, کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں. یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں, لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں, اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. اللہ والوں, نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے, روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں. اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والو, ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے. لیکن آج محرم الحرام کی 24 تاریخ کو جو بندہ بھی یہ عمل پڑے گا, کیونکہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے, خاص دن ہے, اور اس سے بڑا دن اور کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے. آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں, بے اولاد ہیں, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں, بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں. یعنی آپ کے جو بھی مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کے لیے آپ لوگ یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کی 80,000 حاجتیں ہیں تب بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھیں. انشاءاللہ میرا اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا. اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے ساتھ ضرور رکھیں, اور ایک مٹھی چاول کی بھی ضرور رکھیں, تاکہ آپ لوگ صدقہ کریں تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو سکے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں, ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں, کٹوری میں رکھ لیں, اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف, یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو, ایک بار چیک کر لیں, کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے. دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا. بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے, جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا. اب اللہ والوں, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد, اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے, اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا, یہ آخرت, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ ہر شے سجائی گئی ہے, رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا, اسے مل جاتا ہے. یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا,
اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے تو پانی کو پی لیں جس پانی پہ آپ نے دم کرا ہے، کیونکہ یہ محرم کی 24 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع آپ لوگوں کے پاس ہے، تو لہٰذا پہلے پانی پی لیں۔ اور اگر آپ نے چاول وغیرہ رکھے ہیں تو اس کو صدقہ کر دیجئے گا، چڑیا کو کبوتروں کو ڈال دیجئے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو کچھ رقم 150 بھی رب کی راہ میں صدقہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگیں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مانگنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ دعا اللہ رب العالمین کو یقین کرے راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، عاجزی والے انداز میں مانگنی ہے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔